آج کا ٹاپک بنگال پارٹیشن آف بنگال کے متعلق ہے۔ یہ پی ایم ایس سی ایس ایس اور دوسرے جو ون پیپر ایگزامز ہیں ان میں بار بار پوچھا جاتا ہے۔ اس میں جو میجر کویسچن ہے وہ یہ بنتے ہیں کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی، کس نے کی، اور اس کا جو فیصلہ واپس کیوں لیا گیا، اور کس کے دور میں یہ پارٹیشن ہوئی تھی اور کس کے دور میں یہ فیصلہ واپس لیا گیا تھا۔ یہ والے سارے جو کویشچن ہیں یہ ہم آج کی ویڈیو میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پارٹیشن آف بنگال یہ لارڈ کرزن جو تھا انڈین نواز رائے، جو کہ 1819 میں لگایا گیا تھا، برطانوی گورنمنٹ ان کو لگایا تھا، یہ اس کے دور میں ہوئی تھی۔ یہ ہوئی تھی 1905 میں، اکتوبر 16 1905۔ یہ بہت دفعہ ایگزام میں آ چکا ہے کہ پارٹیشن آف بنگال کب ہوئی تھی اور یہ کس نے کی تھی۔ نیکسٹ اس میں ہے جو ہم بنگال کی جو امپورٹنس اس لیے زیادہ تھی کہ بنگال کی اس ٹائم پاپولیشن تھی 80 ملین واز دا پاپولیشن آف بنگال۔ اس میں جو تھی ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال، اس کے دو جو تھے مین، اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا۔ ایسٹ بنگال میں جو میجورٹی تھی وہ مسلمز کی تھی، اور ویسٹ بنگال میں جو میجارٹی تھی وہ ہندوز کی تھی۔ اگر ہم ایسٹ بنگال میں مسلمز کی پاپولیشن کو دیکھیں تو وہ تھی 18 ملین اور ہندوز تھے 12 ملین۔ اس طرح ویسٹ بنگال میں جو مسلمز تھے وہ 12 ملین تھے اور ہندوز تھے 42 ملین۔ اس کا جو ایریا تھا یہ تھا 1,89,000 اسکوائر مائلز۔ تو بنگال جو تھا، اس میں جو تھا بنگال آتا تھا، بہار اور اڑیسہ، یہ ان جو تھا تینوں کو ملا کے ایک پروونس بنتا تھا۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ جو اس کے جو ریزنز آف پارٹیشن آف بنگال، یہ جو پارٹیشن آف بنگال کیوں کی گئی تھی، جو اس میں فرسٹ آف آل جو ریزن ہے وہ ہے ویسٹنس آف پروونس۔ پروونس واز سپریڈ اوور ایریا آف 1,89,000 اسکوائر مائلز۔ اس کی جو پاپولیشن تھی وہ 80 ملین تھی، جس کی وجہ سے ایک گورنر کے لیے اس پروونس، اتنے بڑے پروونس کو مینج کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ سیکنڈ جو اس کی ریزن تھی اس کی پارٹیشن کی، وہ تھی لمیٹڈ سورسز آف کمیونیکیشن۔ یہ جو ایریا تھا یہ ایک یعنی کہ بہت فرٹائل ایریا تھا، جس میں فوریسٹ تھے، واٹر ریسورسز بہت زیادہ تھے، ریورز تھے، تو جس کی وجہ سے کمیونیکیشن سسٹم بہت ویک تھا اس ایریا میں۔ تو ڈیو ٹو ویک کمیونیکیشن سسٹم، تو اس سارے جو پروونس کو افیکٹولی مینج کرنا بہت مشکل تھا، جس کی وجہ سے اس پروونس کو 2 پارٹس میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 3 جو ہے اس میں ڈیفرنس آف لینگویج تھا۔ جو ادھر ایسٹ بنگال کے لوگ تھے وہ موسٹلی بنگالی ان کی زبان تھی میجورٹی کی، اور جو ویسٹ بنگال میں تھے وہ ہندوز تھے، تو ادھر ان کی جو لینگویج تھی وہ ہندوز تھی، وہ ہندی لینگویج بولتے تھے۔ اس کے علاوہ سیویلائزیشن کا جو بڑا فرق تھا، لینگویج ان کی جو سیویلائزیشن بھی ڈیفرنٹ تھی۔ تو اس کے علاوہ جو ویسٹ بنگال کے لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے تھے، وہ ریچ بھی تھے، اور بزنس مین بھی زیادہ تر ویسٹ بنگال سے ہوتے تھے۔ نیڈ آف ٹائم نمبر 4 اس کے ہے۔ ایسٹ بنگال میں ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے چٹاگانگ پورٹ کو پروموٹ کرنا بہت ضروری تھا، اور چٹاگانگ پورٹ کو اوپر اٹھانے کے لیے ایسٹ اور ویسٹ بنگال کو علیحدہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ ویسٹ بنگال کا جو کلکتہ تھا میجر سٹی، اور ادھر ڈھاکہ اور چٹاگانگ تھا، کیونکہ کلکتہ جو تھا وہ بہت بڑا ٹریڈ ہب تھا، جس کی وجہ سے یہ چٹاگانگ والی جو پورٹ تھی یہ ایک طرح کی یوز لیس ہو چکی تھی۔ تو اس کا جو اس پارٹیشن سے یہ فائدہ ہوا کہ یہ چٹاگانگ پورٹ کا جو استعمال شروع ہو گیا، اور اس میں جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا مسلمانوں کو ہوا۔ اس میں جو مسلم رسپانس تھا وہ کیا تھا اس پارٹیشن کا؟ فرسٹ آف آل جو تھا اس کا فائدہ مسلمانوں کو وہ تو ہے کہ فری آف ہندو ڈومیننس، جو وہاں پہ ہندوؤں کی ایک طرح کی میجورٹی تھی، جو پہلے تو جب بھی کمبائن تھا یہ دونوں، تو اوبیسلی ہندو وہاں پہ زیادہ ایجوکیٹڈ تھے، زیادہ پڑھے لکھے تھے، اور ان کا جو کاروبار تھا وہ زیادہ تر ہندوؤں کے پاس تھا، جس کی وجہ سے مسلم بہت زیادہ پیچھے رہ گئے تھے۔ تو جب وہ ہندوؤں کا جو سارا سیپریٹ ہو گیا تو مسلمانوں کو ان کی ڈومیننس سے آزاد ہو گئے۔ سیکنڈ ہے ڈھاکہ اینڈ چٹاگانگ بیکیم ہب آف اکنامک ایکٹیویٹیز۔ تھرڈ ہے پولیٹیکل اپلفٹ آف مسلمز۔ اوبیسلی جب ان کو ایک طرح کا فری انوائرمنٹ ملی مسلمانوں کو، تو وہ پولیٹیکلی بھی ان کو جو اپلفٹ ملنا شروع ہو گئی۔ نمبر 4 جو ہے مسلم ریسپانس وہ تھا مسلمز گاٹ فری فرام کمپٹیشن ود ہندوز۔ تو اوبیسلی مسلمانوں کو کمپٹیشن کرنا پڑتا تھا ہندوز کے ساتھ ڈفرینٹ فیلڈز میں،
تو مسلمان ویسے پیچھے رہ جاتے تھے، جس کی وجہ سے اوبیسلی وہ ایک طرح کے بیکورڈ سمجھے جاتے تھے. تو مسلمان جو اس پارٹیشن سے اس چیز سے فری ہو گئے تھے. اس میں جو ہندو ریسپانس تھا وہ کیا تھا؟ نمبر 1 ہے ہندو بزنس مین ور انہیپی ڈیو ٹو ڈکلائن آف اسٹیٹس کو. اوبیسلی وہاں پہ ان کا اسٹرانگ بزنس تھا، انہی کا ہولڈ تھا ادھر ویسٹ بنگال میں بھی، ایسٹ میں بھی. تو جب پارٹیشن ہوئی تو ان کو جو ان کی جو ڈومیننس تھی وہ ختم ہو گئی، ان کا جو اسٹیٹس کو تھا وہ بھی اس کو بھی ڈکلائن شروع ہو گیا. تھرڈ جو ہے ہندو لائز ور ڈسٹرب، کیونکہ اوبیسلی نیا سسٹم، نیا ایک پروونس بنا تو کورٹس وہاں پہ شفٹ ہو گئیں، جس کی وجہ سے ان کا جو کاروبار تھا وہاں پہ لائرز کا وہ بھی بری طرح متاثر ہوا، تو جس کی وجہ سے وہ ڈسٹرب تھے. نمبر 3 اس میں جو ریزن ہے ہندو ریسپانس ہے وہ تھا اینڈ آف موناپلی آف ہندو پریس. تو ہندو پریس کی بہت زیادہ موناپلی تھی اس ٹائم ویسٹ اور ایسٹ بنگال میں. تو یہ جو تھا انہیں کی مناپلی تھی، اور جو جس کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کا جو تھا سارا انوائرمنٹ کریٹ کیا ہوا تھا. تو اوبیسلی جو اس کے پارٹیشن سے ان کی جو ڈومیننس جو بالکل ختم ہو گئی. اینڈ پہ ہے اس کا جو لاسٹ ریزن وہ ہے سودیشی موومنٹ. اس موومنٹ کا آغاز ہندوؤں نے کیا اس وجہ سے کہ جو انگلش جو وہاں پہ انگلش گورنمنٹ ہے اس کو پریشر میں ڈالا جائے. تو سودیشی موومنٹ کا مطلب یہ تھا کہ انگلینڈ کی جو بھی گوڈس تھی ان کو بین کیا جائے، ہندو کوئی بھی ان کی پرچیز نہ کریں، تاکہ ان کا جو بزنس ہے انگریزوں کا وہ یہاں پہ ختم ہو جائے. تو یہ تھی جو ہندو ریئیکشن کی وجہ سے جو برٹش گورنمنٹ تھی اس کو بیئر نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے 1911 میں یہ والا جو پارٹیشن آف بنگال ہے اس کو دوبارہ واپس لے لیا گیا. یہ ہوا تھا 1911 میں، اور اس وقت انگلینڈ کے بادشاہ تھے جارج 5. تو یہ لارڈ ہارڈنگی کے دور میں یہ ہوا تھا. تو جو جارج 5 تھے انہوں نے جو دہلی میں ایک بڑا زبردست اپنا دربار سجایا تھا فار دا فرسٹ ٹائم ان انڈیا. تو اس دربار میں ہی انہوں نے اعلان کرایا تھا کہ یہ جو پارٹیشن کا فیصلہ ہے یہ ختم کیا جائے، اور جو دوبارہ سے وہ دونوں جو تھا ان کو کمبائن کر دیا جائے. یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا ہو تو آسپائرنٹس کلیکشن کو ضرور سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ دس.